بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قالوا إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں اور عزیز دوستوں اور ریسیور سے سننے والی میری معزز ماں بہنوں، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 123 سے لے کر کے 127 تک پڑھی گئی ہے، 123 to 127۔ پچھلی آیتوں میں ہم نے یہ بات پڑھی کہ فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے مقابلے کے لیے سارے ملک سے جادوگروں کو جمع کیا۔ جادوگر میدان میں جمع ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو فتح ہوئی۔ جادوگروں نے ہار مان لی، اور صرف یہی نہیں کہ جادوگروں نے ہار مان لی بلکہ انہوں نے ایمان بھی قبول کر لیا۔ اب تک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام یہ فرعون کے مخالف تھے، لیکن اب جو جادوگر سردار قسم کے لوگ تھے جن کے ہاتھ میں اقتدار تھا وہ بھی اب دشمن فرعون کے۔ بعض تاریخی روایت میں یہ آتا ہے کہ جادوگروں کے سردار نے جب ایمان قبول کر لیا تو ان کو دیکھ کر کے قوم فرعون کے 6 لاکھ آدمی نے ایمان قبول کر لیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ 6 لاکھ آدمی یعنی ایک بڑی تعداد ہے، تو ایک بڑی تعداد گویا کہ فرعون کے مخالف ہو گئی۔ تو پہلے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام تھے، اس کے بعد جادوگروں کے سردار، اور اس کے بعد 6 لاکھ آدمی قوم فرعون کے، وہ بھی مخالف۔ اب ظاہر بات ہے کہ فرعون کو تو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، سیاسی موت نظر آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس نے یہ بات کہی جو پہلی آیت میں ہے۔ ایک زیرک اور چالاک اور ہوشیار سیاستداں ہوتا ہے، اس طریقے سے اس نے یہ بات کہی۔ فرعون نے کہا تم اس پر ایمان لے آئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں، یعنی میرے تمہیں اجازت دینے سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے۔ تو گویا کہ اس میں اشارہ کرتا ہے کہ تم بغیر سوچے سمجھے اس پر ایمان لے آئے، مجھ سے مشورہ کرتے اور اس کے بعد ایمان لاتے۔ اس کے بعد کی بات کہی، بے شک یہ مکر ہے جو تم نے بنایا شہر میں،
یعنی یہ تمہاری ملی بھگت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور جادوگروں کے سردار، یہ سب کی ملی بھگت ہے، آپس میں انہوں نے سازش رچی ہے۔ تو کہا کہ بے شک یہ مکر ہے جو تم نے بنایا شہر میں۔ کیوں بنایا؟ تاکہ تم اس شہر سے شہر کے رہنے والوں کو نکال دو۔ وہ لوگ جو ابھی تک ایمان نہیں لائے، ان کی ہمدردی بٹورنے کے لیے، اپنے سے ان کو متعلق رکھنے کے لیے، اپنے سے ان کو جڑا ہوا رکھنے کے لیے، اور جو ایمان لے آئے 6 لاکھ ان کو بھی گویا کہ اپنی طرف مائل کرنے کے لیے، ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایک ایسی بات اس نے کہی کہ ساری قوم بھڑک اٹھے کہ ہاں ٹھیک ہے، موسیٰ اور جادوگروں نے آپس میں سازش رچی ہے ملک والوں کو نکالنے کے لیے۔ تو فرعون ابھی بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اس سے، یعنی اس شہر سے اس کے رہنے والوں کو نکال دو۔ فسوف تعلمون، ان قریب تم جان لو گے۔ یعنی وہ دھمکی دے رہا ہے، تھریٹن کر رہا ہے کہ تم نے یہ جو کیا ہے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اور میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں تم دیکھ لو گے۔ دھمکی دی آگے۔ ظالموں کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جب وہ دلیلوں سے ہار جاتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی جواب دینے کے لیے، تو وہ مارنے پر، کاٹنے پر اور بے عزتی کرنے پر اور گالم گلوچ کرنے پر اتر جاتے ہیں۔ یہ ظالموں کا طریقہ ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دلیل تو ہے نہیں، دلیل سے مقابلہ کر سکتے نہیں۔ تو لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، میں تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا اور تمہارے پیر الٹے، مطلب دائیں ہاتھ اور بایاں پیر، تاکہ پوری طرح کمزور ہو جاؤ۔ ثم، اسی پر اکتفا نہیں کروں گا، رائٹ ہینڈ لیفٹ فٹ کاٹنے کے بعد میں تم کو سولی پر چڑھا دوں گا، تم تمام کو سولی پر چڑھا دوں گا۔ ایمان جب کسی کے دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو دنیا کی بڑی سے بڑی مصیبت اس کے لیے ہیچ ہو جاتی ہے، ہلکی ہو جاتی ہے، کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور جب ایمان دل میں راسخ ہو جاتا ہے تو بڑے سے بڑے ظالم کا مقابلہ کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اور اس کو دلیرانہ جواب دینے کی ہمت پیدا ہو جاتی ہے۔ دلیری سے جواب دیتا ہے وہ، جرأت مندانہ جواب دیتا ہے وہ۔ تو جب ایمان پختہ ہوتا ہے تو ظالموں سے مقابلہ بھی آسان اور ان کو جواب دینا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ تو کہا انہوں نے، کس نے؟ جادوگروں نے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے انہوں نے، فرعون کی دھمکی سن کر، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یعنی جادوگر اور جو ایمان لائے وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ تو جو دھمکی دے رہا ہے اس سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ تو بہت تو اس دنیا کا خاتمہ کر دے گا، جیسے دوسری جگہ پر آئے گا، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات۔ یہ جادوگر جو ایمان لے آئے اور قوم بیک زبان ہو کر کہتی ہے کہ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے ان بینات اور نشانیوں کے مقابلے میں جو ہمارے پاس آ گئی۔ لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات والذی فطرنا فاقض ما انت قاض، اور اس کے مقابلے میں تجھے ترجیح نہیں دیں گے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ تو جو چاہے کرنا چاہے کر لے، فاقض ما انت قاض، تو جو کرنا چاہے کر لے، تو ہمیں روکتا ہو تو روک سکتا ہو تو روک لے، تو جو کرنا چاہے کر لے۔ تو کرے گا کیا؟ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، بہت تو دنیا کی زندگی کو ختم کر دے گا، لیکن
ہم اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں، وہاں ایمان لانے پر ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائیں گے اور ایسے انعامات سے نوازیں گے کہ ان انعامات اور ان نعمتوں کے مقابلے میں تیری جانب سے جو دھمکی ہے، دھمکی نہیں بلکہ حقیقت اس کو تو کر گزرے گا تو ہمیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ اب اس نے یہ جو دھمکی دی تھی وہ کر گزرا یا نہیں، اس سلسلے میں مفسرین دونوں طرف گئے ہیں، لیکن در منصور میں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ ذکر لنا ہمیں یہ بیان کیا گیا، ہم سے یہ ذکر کیا گیا کہ انہم کانوا فی اول النہار سحرہ وفی آخر النہار شہداء، کہ یہ جادوگر دن کے ابتدائی حصے میں تو جادوگر تھے، لیکن اسی دن کے آخری حصے میں وہ شہداء ٹھہرے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون وہ کر گزرا تھا جو اس نے کہا تھا، گویا شہادت کا مقام ان کو مل گیا۔ آگے وہ کیا کہتے ہیں، وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو ہم سے جو ناراض ہے اور ہم سے دشمنی رکھتا ہے وہ محض اس لیے کہ ہم ایمان لے آئے ہمارے رب کی نشانیوں پر جبکہ ہمارے پاس آ چکی، یعنی تو ہم سے ناراض اس لیے ہے اور ہم پر غصہ اس لیے کر رہا ہے کہ ہم رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی خامی نہیں ہے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یعنی ایمان لانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ ربنا افرغ علینا، جادوگر اس بات کا یقین رکھتے تھے اور قوم اس بات کا یقین رکھتی تھی کہ فرعون جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، تو اب وہ ظاہر بات ہے کہ دنیا کے اعتبار سے بہت تکلیف پہنچائے گا، بہت پریشان کرے گا، تنگ کرے گا، ٹارچر کرے گا۔ تو اب وہ تنگ کرے گا، پریشان کرے گا، ٹارچر کرے گا، تو اس کو برداشت کرنے کے لیے حوصلہ چاہیے، قوت برداشت چاہیے، اور قوت برداشت اور حوصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی دے سکتا نہیں ہے۔ تو اس لیے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا۔ صبر کہتے ہیں کہ طبیعت کی ناگواری ہو، یعنی طبیعت کے خلاف کوئی چیز پیش آئے، ناگوار ہو طبیعت کو، اس پر وہ جمع رہتا ہے، اپنے نفس پر قابو پاتا ہے، تو اس کو صبر کہتے ہیں۔ کوئی تکلیف دے اس پر صبر کرنا، وہ بھی صبر ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم پر صبر اڈیل دے۔ افریق یعنی جیسے پانی کسی پر اڈیل دیا جائے نا، اس طریقے سے یعنی خوب صبر ہمیں دے دیں، یہ تکلیف پہنچائے گا، ہمیں ٹارچر کرے گا۔ وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ، اور ہمیں وفات دے دے اسلام کی حالت میں، مسلمان ہونے کی حالت میں۔ وقال الملأ من قوم فرعون، فرعون نے تو دھمکی دی تھی، لیکن اور زیادہ اکسانے کے لیے، اس کو ابھارنے کے لیے، جو قوم کے لیڈر تھے نا، سردار قسم کے لوگ، وہ اب فرعون کو چڑھا رہے ہیں، اس کو اکسا رہے ہیں۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا آپ موسیٰ کو چھوڑ دیں گے اور ان کی قوم کو، تاکہ وہ فساد مچائے زمین میں؟ یعنی جو ایمان لے آئے جادوگر اور قوم، ان کے لیے تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ اور لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، لیکن موسیٰ اور ہارون کا کیا ان کو ایسے ہی چھوڑ دیں گے مطلق العنان، بے لگام، کہ وہ جو چاہے کرتے رہیں؟ تو فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا، کیا تم چھوڑ دو گے موسیٰ اور اس کی قوم کو تاکہ وہ فساد مچائے زمین میں، اور آپ کو اور آپ کے معبودوں کو چھوڑ دے، یعنی فرعون کو اور فرعون کے معبودوں کو چھوڑ دے؟ تو فرعون تو خود انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، وہ دعویٰ کرتا تھا، لیکن دوسری طرف اس آیت سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود بھی بتوں کی عبادت کرتا تھا، اس نے بھی بت بنا رکھے تھے۔ اور بعض مفسرین یوں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اپنی ہی ذات کی مورتیاں بنائی ہو اور ان مورتیوں کی پوجا کرنے کے لیے اپنی قوم کو کہتا ہو کہ تم ان کی پوجا کرو، ان کی پرستش کرو، یہ بھی ممکن ہے۔ تو بہرکیف جو بھی ہو، چھوڑے تجھ کو اور تیرے معبودوں کو۔ قال، تو اب اس کو اکسایا گیا ہے نا، تو کہا سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، یہ دوسرا دور
تقتیل ابنا کا اور استحیاء نساء کا۔ پہلا دور تو وہ تھا یعنی بیٹوں کو قتل کرنے کا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینے کا۔ کون سا؟ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت وہ نجومی نے کہہ دیا تھا کہ تیرا ملک چلا جائے گا۔ تو قال سنقتل ابناءہم، یہ دوسرا دور ہے کہ عنقریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کر دیں گے۔ سزا یہ ہوگی کہ جو بھی نر ہوں گے، بیٹے ہوں گے، ان کو قتل کر دیں گے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھیں گے۔ کیوں؟ تاکہ ان کی عورتیں آگے چل کر کے ہماری باندھی بن جائیں اور ہم ان سے خدمت لیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور بے شک ہم ان پر زور آور ہیں۔ یہ کہا فرعون نے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرَ اللَّهُ، یعنی وَمَكْرُوا مَكْرًا وَمَكَرَ اللَّهُ، اللہ نے بھی تدبیر کی، اللہ بھی تدبیر کرتے ہیں اور وہ بھی مکر کرتے ہیں، لیکن آخرکار اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، لوگ بھی سازشیں کرتے ہیں، تدبیریں کرتے ہیں، اور ایک پلاننگ اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پلاننگ غالب آتی ہے۔ کیوں؟ اللہ بہترین تدبیر فرمانے والے ہیں۔ تو آگے انشاءاللہ جاری رہے گا کل۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم والحمد للہ۔